آئیے چند لمحوں کے لیے اس دنیا کی مصروفیات کو ایک طرف رکھ دیں، دل کو سکون دیں اور اپنی روح کو قرآن کی روشنی سے منور کریں۔ آئیے سب مل کر اللہ کے پاک کلام سورۃ البلد آیات 11 سے 15 کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں رب العالمین انسان کو زندگی کے مشکل مگر نجات دینے والے راستے کی طرف بلاتے ہیں، جو بظاہر کٹھن ہے لیکن حقیقت میں وہی راستہ کامیابی اور سکون کی ضمانت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن اس نے دشوار گھاٹی کو عبور نہ کیا۔ But he has not attempted the steep path. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ And what can make you know what the steep path is؟ فَقُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ It is the freeing of a slave۔ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ اور feeding on a day of severe hunger۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو۔ An orphan who is a near relative۔ انسان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس میں ہر قدم پر آزمائش بھی ہے اور انتخاب بھی۔ کبھی راستے ہموار ہوتے ہیں اور کبھی انتہائی دشوار۔ سورۃ البلد کی آیات 11 سے 15 ہمیں اسی زندگی کے سفر میں ایک ایسے راستے کی طرف بلاتی ہے جو بظاہر کٹھن ہے مگر حقیقت میں وہی راستہ کامیابی، سکون اور اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ قرآن اسے عقبہ یعنی دشوار گھاٹی سے تعبیر کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان نے اس مشکل راستے کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں اپنی ذات کو توڑنا، اپنے آرام کو قربان کرنا اور دوسروں کے لیے جینا شامل ہے۔ عام طور پر انسان آسان زندگی چاہتا ہے جہاں نہ کوئی تکلیف ہو نہ قربانی، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی سہولتوں میں نہیں بلکہ قربانی اور خدمت میں پوشیدہ ہے۔ پھر ہمارا رب سوال کرتا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ یہ سوال دراصل انسان کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور سوچے کہ کیا اس نے کبھی واقعی نیکی کے اس مشکل راستے کو اپنایا۔ اس کے بعد قرآن اس دشوار گھاٹی کی عملی شکل بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ یہ حکم صرف اس دور کے غلاموں تک محدود نہیں بلکہ ہر اس انسان پر صادق آتا ہے جو ظلم، جبر، غربت، قرض اور بے بسی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ آج کے دور میں کسی مجبور کی مدد کرنا، کسی مقروض کا قرض اتارنا، کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا، یہ سب غلام آزاد کرنے کی جدید صورتیں ہیں۔ یہ اعمال نہ صرف دوسروں کی زندگی بدل دیتے ہیں بلکہ خود انسان کے دل کو بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ یہاں عام کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس دن کھلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے جب خود انسان تنگی میں ہو۔ یہی اصل امتحان ہے۔ جب انسان اپنی ضرورت کے وقت کسی اور کو ترجیح دے تو یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی نیکی وہ ہے جس میں قربانی شامل ہو، نہ کہ صرف فالتو چیزوں کا صدقہ۔ آخر میں فرمایا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو۔ یہاں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیکی کا آغاز اپنے گھر اور اپنے ارد گرد سے ہونا چاہیے۔ اکثر ہم دور کے لوگوں کی مدد کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں مگر اپنے آس پاس موجود یتیم، بیوہ یا مجبور رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلا حق قریبی ضرورت مندوں کا ہے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانے کی دعوت دیتا ہے جو ہمدردی، محبت، احسان اور قربانی پر قائم ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی یتیم بے سہارا نہ رہے اور کوئی مجبور تنہا نہ ہو۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشوار گھاٹی دراصل ہمارے نفس کے خلاف جد و جہد کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں خود غرضی سے نکال کر انسان دوستی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی راستہ ہمیں اللہ کی قربت اور دائمی کامیابی عطا کرتا ہے۔ والسلام۔